بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور لا نہ، تؤمنو تم ایمان لاؤ، الا مگر، لیے من اس شخص کی جو تبیع پیروی کرے، دین کی، کم تمہارے۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان بے شک الہدا اصل ہدایت ہے، اللہ کی، ان یہ کہ ایسا کیوں ہوا کہ یؤتا دیا جائے، احد کسی ایک کو، مثلا مانند، ما اس کے جو، اوتی تم دیے گے، او یا، یحاجو وہ جھگڑا کریں گے، تم سے، عندہ پاس، ربکم تمہارے رب کے۔ قل آپ کہہ دیجئے، ان بے شک فضل بید اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ وہ دیتا ہے اس فضل کو، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، واسع وسعت والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِینَکُمْ اور تم صرف انہی پر ایمان لے آنا جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والے ہوں گے، یا جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والے ہیں ان کے علاوہ کسی اور پر ایمان نہ لانا۔ قل ان الہدی ھدی اللہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہو، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم یا یہ کہ جو چیز تمہیں دی گئی تھی وہ کسی اور کو کیوں دی گئی، او یحاجوکم عند ربکم یا یہ مسلمان تمہارے رب کے آگے تم پر غالب کیوں آگے۔ قل ان الفضل بید اللہ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء وہ جسے چاہتا ہے یہ دیتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 73 ہے، جس میں اللہ رب العزت ہمیں ان یہودیوں کے اس منصوبے کے بارے میں مزید تفصیلات سے آگاہ فرما رہے ہیں، مزید ان کے منصوبوں کو بے نقاب فرما رہے ہیں، جو منصوبہ ہم نے گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر پڑھا تھا، جس میں ان لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ ہمارے کچھ لوگ تیار ہوں اور وہ جائیں اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھیں اور وہاں پر جا کر یہ کہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھیں باقاعدہ، اور کہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لی ہے، کچھ وقت وہاں پر گزاریں اور گزارنے کے بعد وہ واپس یہ کہیں کہ نہیں ہم تو آئے تھے اس مذہب کو صحیح سمجھ کے، ہم آقا دو جہاں کو صحیح سمجھ کے ہم آئے تھے، ہمیں لگا تھا کہ وہی دین ہے، یہ وہی محمد ہے جس کے بارے میں ہماری کتب میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ ہم نے اسلام کو قبول کیا، آئے اور اتنا وقت ان کے ساتھ گزارا، لیکن ہماری تحقیق یہ پہنچی ہے، ان کو دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ کوئی صحیح مذہب نہیں ہے، یا عقائد دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے ہم واپس اپنے مذہب کے اندر جا رہے ہیں، اپنی یہودیت یا اپنی عیسائیت کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو وہ لوگ خاص طور پہ جو یہودی اگر مسلمان ہو چکے ہیں، یا عیسائی اگر مسلمان ہو چکے ہیں، یا مشرکین اگر مسلمان ہو چکے ہیں، تو وہ واپس اپنے دین کی طرف پلٹ آئیں، وہ دیکھیں گے کہ ہم تو عام سے لوگ تھے، ہمیں یہ مذہب اٹریکٹ کیا، ہم نے اس کو قبول کر لیا، لیکن ہمارے علماء ہمارے بڑے یہودی جو ہیں وہ آئے ہیں، انہوں نے سوچا سمجھا اور پھر واپس چلے گئے، اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہے، معاملہ کچھ خراب ہے، اس لیے ہم بھی اس مسئلے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا، اللہ رب العزت کی طرف سے گزشتہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی اور ان کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا، لیکن
आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी महफ़िल, सहाबा कराम का तरीका, आपका उठना बैठना, आपके अखलाक ऐसे थे कि एक बड़ी बात ये थी, मैंने कल भी ये बात कही थी कि एक बड़ा मसला ये था कि अगर आका दो जहां के पास वो लोग ज़्यादा देर बैठते तो ज़्यादा इह्तमाल ये था कि वो मुसलमान ही हो जाते, क्योंकि आपका तरीका हम जैसे है ना। आज अगर कोई काफिर मुसलमान हो जाता है तो वो मुसलमानों को देख के हो सकता है कि वापस पलट जाए, इनसे तो मैं ही ठीक था, मैं तो ईसाई ठीक था, यहूदी ठीक था, ये कैसे मुसलमान है। हमारा कुरान देख के, हमारी हदीस देख के वो मुसलमान हो जाए, लेकिन हमें देख के वापस पलट जाएगा। तो ये बात है कि वहां पर ऐसा तरीका था कि जो आ जाता था वो वापस नहीं जाता था। वो बात तो होगी ही कल। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मजीद बता रहे हैं कि जब वो अपने बंदों को ये ट्रेनिंग देते थे तो उनको क्या समझा के भेजते थे, कैसे उनको तैयार करते थे। उनको ये समझाते थे वला तुमिनू, और ईमान, ये ईमान का वर्ड मैंने लफ्ज़ बा मुहावरा में इसलिए किया कि वहाँ यही लफ्ज़ तुमिनू ईमान के लिए आता है, लेकिन ईमान का मतलब आपको पता है। ईमान का मतलब है भरोसा करना, यकीन करना, तवक्कल करना, इन्हीं दिल के यकीन से मानना। तो ईमान यानी अल्लाह पे यकीन रख देना। तो यहाँ पर उनका मतलब क्या था कि तुम यकीन ना करना मगर उसी का जो तुम्हारे दीन को का पैरोकार हो। किसी और की बात तुमने सुननी नहीं है, जाना, लेकिन वहां सहाबा कराम से जरा लंबी गपशप ना कर लेना। लंबी गपशप की तो क्या हो जाएगा, तुम उनके पैरोकार बन जाओगे। सिर्फ उसी पे ही भरोसा करना, तभी यह दीनकुम, जो तुम्हारे दीन की पैरवी करने वाला होगा, जो तुम्हारे मजहब का फॉलोअर होगा, सिर्फ उसी की बात मानना। वहां सिर्फ एक्टिंग के लिए जाना, ड्रामा करने के लिए जाना, वहां उनके साथ ज्यादा देर बैठना जाना, क्योंकि उनको पता था कि अगर बैठ गए तो मुसलमान हो जाएंगे। और ये एक सोच है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये जुमला क्यों सुना रहे हैं उनका, उन्होंने तो बहुत कुछ उनको सिखाया होगा, बहुत समझाया होगा। ये एक सोच है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, वही 100% सही है। और अगर इतना सही है तो फिर दूसरों को सुनने से मना करना क्यों। इतना सही है तो फिर सुनो, जाओ देखो, सबको पढ़ो, पलट के अपने दीन की तरफ ही आओगे। इन लोगों को भरोसा नहीं था ना अपने मजहब पे, इनको पता था कि हम अब गलत हैं। हमारी अपनी कुतुब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां मौजूद हैं और 100% वही ये नबी हैं, इस वजह से वो मना करते थे सुनने से। तो अगर आज हम भी ऐसा करते हैं ना, हर एक को अपने मसलक से, दूसरे को सुनना ही नहीं है, उधर झांकना ही नहीं है, उधर देखना ही नहीं है, और बस जो आपने सुना, जहां पैदा हुए, जहां उठे बैठे, इन्हीं को फॉलो करना है, ये गलत रवैया है। अगर हमें भरोसा है कि हम सही हैं, हम हक पर हैं, तो क्या हुआ फिर, अपने इल्म में इजाफा करो, अपने मसाइल को समझो। हाँ, ये है कि बिल्कुल भी ना देखें, सुने, समझें और जाके किसी कहीं सिरे की जगह से फिर वो बात ज्यादा क्लियर नहीं होगी। अपने मसले को, अपने मसलक को, अपने तरीके को समझो, उन दलाइल को देखो जो आपके आइमा दे रहे हैं, उन आइमा के दलाइल को देखो, और फिर तुम किसी और जगह पे उस मसले को जाके देख लो, वहां के दलाइल भी सुन लो। अगर कोई तुम्हें कुरान करीम की आयत मुबारक रख के सामने कह रहा है ये मसला मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, हालांकि फरोई मसाइल में इख्तलाफ कोई बड़ा जुर्म नहीं है मेरी प्यारी बहनों। फरोई मसाइल जो होते हैं, मसाइल के अंदर इख्तलाफात तो रहमत होते हैं। हजरत इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ने, उनके अपने जब शागिर्द उन्हीं से सीख पढ़ के जब थोड़ा समझ उनको आई और उन्होंने दीन को सीख लिया, तो उन्होंने क्या किया, हम जब मदारिस में पढ़ते थे बड़े तंग भी होते थे कि भाई इमाम अबू हनीफा ये कह रहे हैं, उनके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ ये कह रहे हैं, उनके शागिर्द इमाम मोहम्मद ये कह रहे हैं। तो उनके अपने शागिर्दों से इख्तलाफात करते थे और उनको ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी कि मेरे ऐसे शागिर्द हो गए कि जो खुद भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, गौर करते हैं और फिर मेरे दूसरी दूसरी राय सामने ले आते हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह का कौल है कि तुम मेरी बात को फॉलो करो, लेकिन जब तुम्हारे सामने कोई वाज़ेह हदीस, कुरान की आयत तो बहुत बड़ी बात है, कुरान की आयत आए तो हर हालत में छोड़ दो, लेकिन कोई हदीस ऐसी आ जाए जो मेरे कौल से मैच ना कर रही हो और वो हदीस दुरुस्त हो, मुस्तनद हो, तो मेरी बात को छोड़ दो, उस हदीस को पकड़ लो। तो मेरी प्यारी बहनों, ऐसे आज भी अगर कोई फुरूई मसाइल के अंदर इख्तलाफ है तो हो सकता है कि दूसरी राय भी हो। इसलिए हमें अगर कोई बात, कोई दूसरा बंदा कुरान करीम की आयत मुबारक दिखा के ये कह रहा है ये देखिए इस आयत में ये दलील है,
یا حدیث مبارکہ دکھا رہا ہے لیکن ہم اس حدیث کو جا کے چیک بھی کر سکتے ہوں کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ بخاری شریف کی یہ فلاں پہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس پہ بھی لکھی بھی ہوئی ہے کہ نہیں، تو تھوڑی محنت تو کرنی پڑے گی، محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ تو پھر جا کے تھوڑا سا دیکھنا، سمجھنا، اور جہاں بات صحیح لگے، جو بات صحیح ہو، یہ نہیں کہ جو میں پسند آ جائے، جو میں اچھی لگے کہ بھئی یہ میرے جو ہے نا اس مسئلے میں مجھے یہ مسائل ہیں، یہ کام تھے، مجھے مسئلے پیش آ رہے تھے، میں اس پہ عمل نہیں کر پا رہی تھی، ٹھیک ہے میں نے دوسری طرف دیکھا وہ تو بڑا آسان ہے، وہ میرے لیے ایزی ہے، میں اس پہ عمل کر لیتی ہوں۔ یہ بات نہیں میری پیاری بہنوں، اللہ کو تو سب کو پتہ ہے نا، ہم اگر خود آپس میں اپنے آپ سے بھی جھوٹ بول لیں، اپنے ریلیٹیو سے، اساتذہ سے، سب سے کچھ کر لیں، اللہ کو تو دلوں کے راز پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ قول کیوں لیا ہے، اس مسلک کو، اس مسئلے کے اندر اس دوسری رائے کو کیوں ترجیح دی ہے۔ اگر ہم نے وہ ترجیح قرآن کی آیت مبارکہ سن کے، حدیث مبارکہ سن کے، یا وہی بات ہے کہ ہمارے ایک دماغ میں ایک چیز سمجھ میں آئی کہ ہاں جو بھی ان کی دلائل باتیں تھیں ان کو سمجھ کے پھر ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو لیا، تو پھر ہم صحیح ہوں گے۔ لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ میں صحیح دوسرے کافر، میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں میری پیاری بہنوں، اعمال ضائع کر دینے والی بات ہے۔ ہمیں نہیں حق پہنچتا کہ ہم کسی کو کافر، کسی کو مردد، کسی کو مرتد اور زندیق اور گمراہ کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے سامنے قرآن کریم میں واضح آیات مبارکات ہیں جس میں اللہ بار بار فرما رہے ہیں جو بھی تم اختلاف کرتے ہو نا، ان کا فیصلہ میرے پاس ہو کے آ جائے گا۔ تو کچھ فیصلے ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ہمیں صحیح لگتا ہے، جو ہماری سمجھ میں آتا ہے اس پہ عمل کر لیتے ہیں۔ جس نے ہمیں جان بوجھ کے غلط بتایا اس کا گناہ اسی کو ہوگا۔ بہرحال اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، ایسے کہتے تھے کہ تم اس صرف اپنے مذہب والوں کی پیروی کرنا، تو یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے اگر ہم صحیح ہیں تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ تم سب جگہ سے سنو، دیکھو، غور کرو، لیکن ہماری جو رائے ہے، ہماری جو دلیل ہے، ہمارا جو مسئلہ ہے، اس کے اندر جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، تم پلٹ کے ادھر ہی آؤ گے۔ اتنا بھروسہ اور اتنا اعتماد ہونا چاہیے۔ قل ان الہدی ہدی اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ میری پیاری بہنوں اس بات کو سمجھ لیجیے، آج کی آیت مبارکہ تھوڑی سی جو ہے وہ سمجھنے والی ہے، غور کرنے والی ہے۔ یہ جملہ معترضہ ہے، اور اردو گرامر کے اعتبار سے جملہ معترضہ وہ ہوتا ہے ایک ایسا جملہ درمیان میں آ جانا جس کا اپنے پہلے والے جملے اور بعد والے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور جیسے مثلا میں ایک چھوٹی سی میری بالکل ہی نارمل سی مثال ہے، اب کوئی دو بندے بیٹھے ہوئے میاں بیوی بات کر رہے ہیں، کسی بات پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، درمیان میں بچہ آ جاتا ہے، تنگ کرنے لگتا ہے، اس کو ماں ادھر مڑ کے کہتی ہے تم یہ کر لو، یہ جو بات درمیان میں بول دیتی ہے، اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں، اس کا اس بات سے تعلق نہیں ہوتا۔ اب پہلے اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ کچھ تعلق ہوتا ہے، مثلا اسی بات کے ریلیٹ ہوتی ہے وہ بات، لیکن وہ اس مطلب جیسے کہ یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے تھے نا کہ تم اپنے دین، ان کسی اور کی دین کی پیروی نہ کرنا، یہودی یہ کہتے تھے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بھی یہودی کہتے تھے، یہ اللہ پاک نے پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ جملہ درمیان میں اس لیے معترضہ بن گیا کہ درمیان میں اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں، پھر آگے یہودیوں کی دوبارہ بات بتائیں گے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اے نبی آپ ان لوگوں کو یہ بات سمجھا دیجئے اصل ہدایت وہی ہے، خود اللہ جو اللہ کی طرف سے ہے۔ میری پیاری بہنوں اصل ہدایت وہی ہے، یہ جو قرآن سے ہمیں ملتی ہے۔ سب سے پہلے جو قرآن سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے ملتی ہے، وہی ہے۔ تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ سے کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، صحیح ہدایت ہمیں دے۔ بار بار دل سے پڑھیں، نہ مطمئن ہو جائیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، 100% صحیح ہے، ساتھ دعا کرتے رہیں رب اگر کہیں میں غلطی پہ ہوں تو مجھے صحیح کی طرف لے کے چلا جا۔ تو پھر فرمایا وہی ہدایت پھر حدیث مبارکہ کے اندر ہے، صحابہ کرام کے طریقے کے اندر ہے، یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوگی۔ جو چیز صحابہ کے طریقے کے اندر ہے وہ صحیح ہوگی، کیونکہ انہوں نے آقا دو جہاں سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا ہے۔ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بولتے تھے وہ اللہ کی اذن سے بولتے تھے، فرشتہ آتا تھا، بار بار آتے تھے، اگر کوئی بات ادھر ادھر ہونی ہو تو فرشتہ آ کے فوراً بتا سکتے تھے۔ اس لیے ڈائریکٹ جو وحی کے ذریعے آپ سے نے علم حاصل کیا اور جو کچھ آپ نے بتایا وہ بھی صحیح ہے۔ تو بہرحال ہدایت وہی ہے جو اللہ، رسول اور صحابہ کے طریقے میں ہوگی۔ اب دوبارہ اللہ رب العزت اسی جملے کو مزید بیان فرما رہے ہیں، جب کہا کہ وہ اپنے دین ہی کی پیروی کے لیے تاکید کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں، تمہیں کیا ڈر ہے، تمہیں اس بات کا خوف ہے
क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? फिर अल्लाह बता रहे हैं कि इसलिए ऐसा कर रहे हैं, अय्युता अहदुम मिस्ल मा ऊतीतुम, इसलिए ऐसा कर रहे हो कि जो तुम्हें दिया गया था वो किसी और को क्यों दिया गया? यानी तुम्हारे पास तौरात, ज़बूर और इंजील तुम्हें मिली थी, मूसा, ईसा और दाऊद अलैहिस्सलाम तुम्हें मिले थे। अब वही किताब यानी कुरान करीम अल्लाह की तरफ से जो इल्हामी किताब है, वो किसी और यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों मिल गई? और ये जिस तरह मूसा, ईसा, दाऊद और बहुत सारे अंबिया हमारी जो इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से आ रहे थे, अब ये एक नबी हज़रत मोहम्मद जो कि आखिरी नबी थे, जो रहमत लिल आलमीन थे, जो सब नबियों से अफ़ज़ल थे, और वो नबी अब किसी और कौम में से, किसी और लोगों में से, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से आ गया। ये बात इनसे हज़म नहीं हो रही। अल्लाह पाक इस जुमले में अच्छी तरह समझ लीजिए क्या कह रहे हैं कि तुम इसलिए ये बात कह रहे हो, वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिय दीनकुम, वाली बात तुम इसलिए कह रहे हो यहूदियों से, ईसाइयों से, अहले किताब से अल्लाह पाक कह रहे हैं तुम इसलिए ये कह रहे हो कि युता अहदुम मिस्ल मा ऊतीतुम, जो तुम्हें दिया गया है वो किसी और को क्यों दिया गया, वैसा ही किसी और को क्यों दिया गया। और याद रखिए, हमेशा हम ये बात पढ़ते हैं कि उनके इस्लाम लाने की एक बड़ी वजह यही थी कि हमारी ये किताब, हमारे जो नबियों का सिलसिला हमारे दरमियान था, ये अब उधर क्यों चला गया। सिर्फ इस तअस्सुब की वजह से वो लोग क्या हो गए, इस्लाम कबूल नहीं करते थे, उन्होंने कबूल नहीं किया। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, ये तअस्सुब कहीं हमारे अंदर ना आ जाए, ये ज़िद और हसद और अना हमारे अंदर ना आ जाए कि हम में से जो हम कह रहे हैं वो सही है, और ये सही वाली बात, सही राय है, सही कुरान की तशरीह और फहम और समझ कोई और क्यों पेश कर रहा है, तो कोई और कर रहा है लिहाजा वो गलत है, सिर्फ इसलिए कि वो कोई और है वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी प्यारी बहनों, हमें वुसअत पैदा करनी होगी अपने इल्म में, और कुरान करीम से सही तरीके से हमें कुछ ऐसे लोगों से भी साबका पड़ा कि जो कुरान करीम के तर्जुमे ही का काम कर रहे हैं, तफसीर का, अल्लाह के कुरान को फैलाने का, लेकिन वो इस चीज़ में भी इस बात को बड़ा बुरा समझते हैं कि हम अपने ग्रुप में, अपने तरीके के अंदर हम किसी और का तर्जुमे तफसीर की बात डाल दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं इस ग्रुप में तो कोई बात शेयर नहीं करती, लेकिन फीडबैक के अंदर हमारी तरफ से पूरी इजाज़त होती है कि किसी किस्म के भी रब करीम का कलाम से रिलेट कोई ऐड है, किसी की कोई बात है, किसी का कोई तर्जुमा है, तो तफसीर है, इवन कि मुझे बहुत ज़्यादा तफासिर अच्छी लगती हैं। मैं फिर यहाँ पर ये कि वो आपको पता है कि एक तरतीब है यहाँ पे कि तर्जुमा ही होता है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे नहीं करती। लेकिन मैं अपने स्टेटस पे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जो अच्छा लगता है, जो ग्रुप अच्छा लगता है, जो तर्जुमा तफसीर अच्छा लगता है, मैं उसको शेयर करती हूँ। इसी तरह हमें करना चाहिए कि हमें रब का कलाम कहीं से भी है, मिस्ल मा ऊतीतुम, जो हम कर रहे हैं, हमें अल्लाह पाक ने तौफीक दी है, वो अगर कोई और कर रहा है और हमसे बहुत बेहतर कर रहा है, इसकी वजह ये है कि बहुत बेहतर करने वाले लोग नजर आते हैं, तो दिल करता है कि मेरी प्यारी बहनें इनको भी सुने, इनको भी सुने, इनको भी सुने। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हम खुद जहाँ मुतमईने कर रहे हैं, लेकिन जहाँ हमें सही बात मिले उसको भी फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये तासुब नहीं होना चाहिए कि जो हमारे पास है वो दूसरे के पास क्यों आया। ऐसी सारी चीज़ों की हमें अपनी इस्लाह करनी होगी, तभी हम इस कुरान करीम से फ़ायदा उठा सकेंगे, तभी हम अपने रब को राज़ी कर सकेंगे। हमारे अंदर अना, हसद और ये सारी चीज़ें, कोई दूसरा क्यों, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। जब हम दूसरों को अहमियत देंगे तो अल्लाह पाक हमें अहमियत देंगे। एक बहुत ही खूबसूरत जुमला आ गया है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी है इस आयत मुबारक के अंदर। पहले ही 15 मिनट हो चुके हैं, लेकिन चूँकि हमारी बात यही थी कि हम एक आयत क्यों कर रहे हैं, कि उस आयत को अच्छी तरह से समझ लें। तो उस अच्छी तरह समझने के लिए अगर मेरे 20, 25, 30 मिनट भी हो गए, तो मेरी प्यारी बहनों आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आयत मुबारक तो मैं एक ही रख रही हूँ। हालाँकि इसके साथ बहुत ही छोटी आयत मुबारक आएगी कल, और वहाँ आपका इतराज़ ये होगा कि इतनी छोटी आयत और अकेली, इसलिए कि आयत बहुत मुश्किल और बड़ी थी। तो इसलिए हमें इसको समझना होगा। जुमला है औ या युहाज्जूकुम इंद रब्बिकुम, या वो झगड़ा करेंगे तुमसे तुम्हारे रब के पास। जो तफासिर में पढ़ती हूँ उनमें से दो तरह इसका तर्जुमा आता है, एक ये वाला, दूसरा तर्जुमा ये है, या वो गालिब आ जाएं, वो गालिब आ जाएं तुम्हारे रब के आगे तुमसे, युहाज्जुकुम, वो गालिब आ जाएं तुमसे तुम्हारे रब के आगे। अब दोनों मतलब को आप अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ सही बात को समझना है। उसके लिए हमें दोनों राय, दोनों तर्जुमा और दोनों मफ़हूम मैं आपके सामने रखूंगी। पहला तर्जुमा है युहाज्जुकुम इंद रब्बिकुम, वो झगड़ते हैं तुमसे, वो झगड़ेंगे तुमसे तुम्हारे रब के पास।
یہ لفظی ترجمے کے اندر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہودی اپنے ساتھیوں کو یہ سمجھاتے تھے کہ احتیاط کرنا، کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکال دینا کہ جب وہاں تم بیٹھے ہو تم کوئی ایسا جملہ بول دو، مثال کے طور پر تم کہہ دو ہاں ہاں ہماری کتاب میں تو یہی لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کا جو ہے نا چہرہ مبارک ایسا ہوگا یا ان کے بال ایسے ہوں گی تو ان کے بالکل ویسے ہی لگ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسی بات نہ بول دینا، کیونکہ اگر تم نے ایسی بات بول دی تو کیا ہوگا، کل اللہ کے پاس جب جائیں گے، تمہارے رب کے پاس جب جائیں گے تو وہاں جا کے یہ لوگ اسی بات کو یحاجو جھگڑا بنائیں گے، تمہارے رب کے سامنے تم سے اسی بات کے ذریعے جھگڑا کریں گے۔ یا یہ بھی ہے کہ یحاجو وہ اس کو بطور دلیل پیش کریں گے کہ رب کریم یہ بندے، یہ یہودیوں کے عالم ہمارے سامنے انہوں نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا تھا، دلیل بنا کے پیش کریں گے کہ انہوں نے کیا تھا، تو پھر کیا ہوگا، وہاں جھگڑے میں وہ غالب آ جائیں گے، وہ بات ان کی زیادہ کلیئر ہو جائے گی۔ یہ والا جو مفہوم ہے وہ ایک اور آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے، جس میں انہوں نے اسی طرح اپنے ساتھیوں سے صاف کہا تھا کہ تم اگر ان کے ساتھ ایسی باتیں کرو گے، کوئی ایسی بات کر لو گے تو یہ تمہارے رب کے سامنے تمہارے جھگڑا کریں گے۔ تو اس کے بعد والے جملے میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں، کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے؟ کتنی بیوقوفی والی بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ جملہ نہیں بھی بولیں تو پھر یہ کیا جھگڑا کرتے ہوئے اللہ کے سامنے یہ نہ بھی اس بات کو دلیل بنائیں مسلمان، پھر بھی کیا رب کو نہیں پتا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ رب کریم نہیں جانتا کہ تم جو ہے وہ بات کو چھپا رہے ہو؟ تم کہو یا نہ کہو رب تو جانتا ہے۔ تو یہ وہاں ایک اور جگہ جب یہ آیت مبارکہ اس طرح سے آئے گی، یا شاید ہم پڑھ چکے ہیں، تو وہاں پر یہ بات بہت زیادہ کلیئر ہو جائے گی۔ بہرحال مطلب یہ ہے ان کا کہ تم اس طرح کی کوئی بات بول لو گے تو یہ لوگ کل رب کریم کے سامنے جب جائیں گے تو وہاں جھگڑا کریں گے تم سے، اور وہ طور دلیل اس بات کو پیش کریں گے کہ رب کریم انہوں نے یہ ہمارے سامنے کہا تھا، لیکن اگر وہ نہیں بھی کہیں تو اللہ پاک تو اس بات کو جانتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ جو کیا جاتا ہے جو محاورہ ترجمے کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ غالب آ جائیں تم پر تمہارے رب کے آگے، یعنی کہ اس رب کریم کی وجہ سے یہ مسلمان کیا ہیں تم پہ غالب آ جائیں گے۔ اور یہ بات تو ہو رہی تھی کہ مسلمان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو دن بدن آپ کو جو آپ اور صحابہ کرام اور ایک مسلمانوں میں اسلام میں اضافہ ہو رہا تھا، دن بدن ترقی ہو رہی تھی، جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، پھر جہاں جنگ ہوتی مسلمان غالب آ جاتے، مسلمانوں کا سکہ پوری دنیا میں رائج ہونے لگا تھا۔ تو یہ بات تو ہو رہی تھی، جو یہود و نصارہ جو اتنے بڑے مذہبی پیشوا اور عالم تھے اب ان کی بات نہیں سنی جاتی تھی، اب لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے۔ تو اس لیے ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے کہ وہ تمہارے رب کے آگے تم پر غالب آ جائیں گے، یعنی کہ ابھی غالب آ گئے تھے، بعد میں ابھی آ رہے کچھ، تو تم ایسی کوئی بات بول دو گے تو مزید غالب آ جائیں گے، مزید ان کو بات مل جائے گی، لہٰذا تم وہاں پہ احتیاط کرنا، کوئی بے دیانی میں ایسی بات نہ بولنا کہ تمہاری وجہ سے اسی محمد اور اسی صحابہ اور اسی اسلام کو سپورٹ مل جائے۔ امید آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ قل ان الفضل بید اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اس سے منصوبے بنا رہے ہیں، اوپر خود اللہ بھی کہا گیا تھا کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے اسی کو ہدایت ملے گی، یعنی اگر یہ لوگ اپنے بندے وہاں پر بھیج رہے ہیں اور ان کو اتنا کچھ سمجھا رہے ہیں، اس سب کے باوجود جس کے نصیب میں ہدایت لکھی ہوگی نا تو اللہ پاک اس کو خود ہی ہدایت دے دیں گے، کیونکہ ہدایت دینے والی کون ذات ہے؟ اللہ کی۔ پھر فرمایا ان الفضل بید اللہ، فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر فضل کون سا مراد ہے؟ اسپیشل وہ فضل جو ہدایت سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اللہ ہی کے ہاتھ میں فضل ہے اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہدایت ہے۔ اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ تم جتنے منصوبے بنا لو، تم جتنی سازشیں کر لو، تمہیں کچھ اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہیں گے، اللہ پاک یؤتی ہی من یشاء، وہ دے گا اسے جسے چاہے گا۔ رب کریم جس کو چاہے گا اپنا فضل دے گا۔ لیکن میری پیاری بہنوں، یہاں ایک ڈاؤٹ سا لوگوں کے دلوں میں آ جاتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے گا فضل دے گا، اس لیے میں اگر کافر ہوں تو میرا کیا قصور ہے؟ اللہ نے میرے پر فضل نہیں کیا؟ نہیں میری پیاری بہنوں، چھوٹا سا معمولی سا پرنسپل ہو اسکول کا، اس کو جب یہ کہا جائے کہ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو آپ وی پی بنا دیں، ایک کو ٹیچر بنا دیں، ایک کو پی این بنا دیں، ایک کو جو ہے نا آیا بنا دیں،
سلیکٹ کریں ان میں سے ایک معمولی سا ایک عام سا آدمی جس کے اندر اتنا زیادہ اسلام کی اور اس کی نہیں ہوگی، لیکن اس نے اپنا ایک ادارہ چلانا ہوگا، تو وہ کیا کرے گا؟ انصاف کے ساتھ دیکھے گا ان لوگوں میں سے کون جو ہے وی پی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو وی پی کے عہدے پہ رکھے گا۔ کس نے مطلب وی پی کے عہدے کے لیے محنت کی ہوئی ہے، پڑھا ہوا ہے، کوشش کی ہوئی ہے، اس عہدے کے لائق ہے؟ کون اس میں سے جس کو صرف جھاڑو پوچھا کرنا آتا ہے وہ اس کو آیا بنا دے گا، اس نے وہی سیکھا ہوا ہے؟ کون ہے اس میں سے جو ہے وہ ٹیچر بن جائے گا؟ کون کمپیوٹر کا ٹیچر ہے اس کو کمپیوٹر کے لیے رکھے گا؟ کون انگلش کا ماہر ہے اس کو انگلش کے لیے رکھے گا؟ جس نے جس کام کے لیے ایفرٹ کے لیے کیے اس کو رکھے گا۔ تو رب کریم اگر چاہتے ہیں من یشاء، تو کیا رب کریم لوگوں کو پورے 1000 لوگ ہیں ان میں سے اللہ کہیں گے یہ 100 مسلمان ہو جائیں، یہ 100 یہودی ہو جائیں، یہ 100 عیسائی ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ تو رب کریم ہے، وہ تو پوری کائنات کے مالک ہیں، ان کا کوئی کام حکمت کے بغیر ہے ہی نہیں، تو اتنا من یشاء والے اختیار کو وہ کیسے عدل کے بغیر استعمال کر سکتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ اللہ چاہیں گے ہی اسی انسان کو ہدایت دینا، فضل کرم کرنا اس پہ جو خود بھی کچھ کر رہا ہوگا، جس کے اندر دل صاف ہوگا، جس کی نیت ہوگی حق راہ کو تلاش کرنے کی، جو کوشش کر رہا ہوگا، جو اللہ کا قرب چاہ رہا ہوگا، جو صحیح کی حق کا متلاشی ہوگا، جو کچھ نہ کچھ کر رہا ہوگا، تو اللہ پاک پھر اس کو مزید اس کی طرف توفیق دیں گے۔ مزید آپ خود دیکھیں نا، آپ کے سامنے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کوئی سارے لوگ ذہین ہوتے ہیں، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہوتا ہے، لیکن اس میں سے قرآن کریم کی طرف کون آتا ہے؟ ہر ایک آتا ہے؟ ہر ایک اٹھ کے جاتا ہے؟ نہیں۔ کون جاتا ہے؟ جس کے دل میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں قرآن کے ساتھ ایک تعلق تھا، اللہ کا کلام سمجھنا چاہتا تھا۔ آپ لوگ کیوں آئے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں آپ میں سے میرے اپنے ریلیٹیوز میں، میرے اپنے یہ گروپ میں جو موبائل کے اندر کنٹیکٹس ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نہیں چوز کیا؟ میرے اس گروپ کی بات نہیں ہو رہی، کہیں پر بھی قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر ہے، ہر جگہ پہ ہو رہی ہے، تو کتنے لوگ ہیں جو اس وقت بھی قرآن کریم کو بالکل بھی نہیں سن رہے؟ اور کتنی بہنیں ایسی ہیں جو کہیں نہ کہیں سن رہی ہیں، کبھی کوئی کورس جوائن کر رہی ہیں، کبھی کوئی کورس کر رہی ہیں، کبھی کہاں، جہاں سے ان کو بات ملتی ہے، جتنا وقت دے سکتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں، اور وہ اس کو مزید سیکھتی ہیں قرآن کریم کو۔ تو میں یہ اللہ چاہتا ہے، اللہ کی اتھارٹی ہے، لیکن اللہ پھر دیتا ہی اسی کو ہے جو خود بھی کچھ اس کے دل میں طلب ہوگی کہ میں قرآن کو سیکھوں۔ بات پھر پتہ نہیں کیوں آج اتنی لمبی ہوگی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل دیتا ہے، لیکن اللہ دیتا ہی اس کو ہے جو خود بھی ٹرائی کرتا ہے، جس کے دل صاف ہوتا ہے، نیت اور ارادہ ہوتا ہے۔ واللہ واسع علیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ رب العزت سامنے والی چیز کو نہیں دیکھتی کہ ہم منہ سے کیا بول رہے ہیں، اللہ کو اندر تک پتہ ہوتا ہے کون کیا ہے، کیسا ہے۔ اس لیے اللہ پاک جو ہے نا ایمان کی دولت بھی اسی کو دیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، لیکن چاہتے ہی اس ہیں جو کوئی حق کی تلاش میں ہوگا، وہ یہودی ہوگا تب بھی اللہ اس اسلام کی دولت سے نواز دیں گے، وہ عیسائی ہوگا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو مسلمان بنا دیں گے، اور وہ کافر ہوگا، مشرک ہوگا، تب بھی اس کو اللہ تعالیٰ دولت ایمان سے نواز دیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس پیارے کلام کو صحیح سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس پہ عمل کر کے اپنی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اور اللہ پاک مجھے خاص طور پہ اس قرآن کریم کو بتاتے ہوئے جو میں بہت زیادہ بول لیتی ہوں، اس کے اندر اللہ پاک میری حفاظت فرمائے کہ کوئی غلط بات، کوئی دل آزاری والی بات، کوئی ایسی بات جو غلط ہو، وہ اللہ پاک ہی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں۔ ہم بہت کوشش کریں گے لیکن پھر بھی بولتے بولتے کیا پتہ کتنی باتیں کیسی بول دیں، تو اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، میری اور آپ کی۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔